بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبائی نگراں کابینہ کے وزیر داخلہ جناب محترم بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ میں اپنی طرف سے، جامعہ ترشید کی طرف سے، الغزالی یونیورسٹی کی طرف سے اور تمام یہاں کے جو ذمہ دار ہیں، شورا کے ممبران ہیں اور طلباء اساتذہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے لیے بہت خوشی اور اعزاز کی بات ہے آپ کی تشریف آوری۔ میں اپنے مہمان خصوصی کا اس لحاظ سے بھی ان کا میں استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ وزیر ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ہم ان کی رعایا ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانیں تھیں، آپ کی نبوت کے دو حصے تھے، ایک دعوت، اس میں تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ اخلاقیات سکھانا، اور دوسری آپ کی شان تھی شان سلطنت۔ جب تک یہ دونوں شانیں اکٹھی رہیں، ایک ہی جگہ رہیں کہ ایک آدمی وہ حاکم وقت بھی ہوتا تھا اور عالم دین بھی ہوتا تھا، اس وقت تک امت میں خیر رہی۔ جب یہ تقسیم ہو گئی کہ حکومت ان کی ہے اور علوم وحی ان کے ہیں، تو اس کے بعد سے ہمارے اندر نقصان پیدا ہوا۔ تو جیسے ہم علماء کو کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ ایک حصے کے وارث ہیں جو ہم نے تقسیم کر دی ہے، دوسرے حصے کے وارث حکمران ہیں۔ پھر اگر حکمران اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے تو جیسے وہ اس کا جواب دہ ہوں گے، ایسے ہی علماء بھی اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو یہ دونوں برابر ہیں۔ تو میں اس لحاظ سے بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اور اس لحاظ سے بھی آپ فوج میں رہے ہیں، بریگیڈیئر ہیں، اور میں اپنی فوج سے بہت ایک خصوصی اور قلبی تعلق رکھتا ہوں، اور میرا جتنا مطالعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کے پاس 1000 سال میں ایسی فوج نہیں تھی۔ بغداد میں، اندلس میں، خلافت عثمانیہ میں، سلطنت مغلیہ میں، ہندوستان میں جتنے فساد، جتنے سقوط ہوئے، جتنا نقصان ہوا، اس کی بہت بڑی وجہ دو وجہ تھی۔ فوجی قوت کمزور تھی، معیشت ہماری کمزور تھی، اور ان دونوں کو کیسے کمزور کیا جاتا ہے؟ آپس کے اختلاف سے۔ اور آج بھی پاکستان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ یہاں آپس میں اختلافات ڈال کے معیشت کو برباد کیا جائے، فوج کو بدنام کیا جائے اور پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ تو بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ میں اس موقع پہ اپنے طلباء جو یہاں سامنے تشریف رکھتے ہیں ان کو بھی میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دین میں 10 حقوق ہیں حکمرانوں کے، جیسے حکمرانوں پر رعایا کے حقوق ہیں، امن امان قائم کرنا، انصاف فراہم کرنا، ان کی جان مال عزت کا تحفظ کرنا، مہنگائی کو ختم کرنا، کرپشن کو ختم کرنا، ایسے ہی رعایا پر بھی حکمرانوں کے حقوق ہیں، اور وہ 10 حقوق ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے سمع و طاعہ کا، کہ ان کی رٹ کو قبول کرنا، ان کی اطاعت کرنا اور ان کی نافرمانی نہ کرنا، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا ایک ایمرجنسی میں، چاہے وہ جنگی حالات ہوں یا اور حالات ہوں، اگر ایمرجنسی کے اور ہنگامی حالات ہیں، اس میں اپنے سارے کاموں سے ریاست کے کاموں کو مقدم کرنا، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ مخلص ہونا، خیر خواہ ہونا، چاہے وہ یہ اپوزیشن اور حزب اختلاف اور حکمران، یہ دونوں تقسیمیں ایک فائدے کے لیے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ جو اپوزیشن میں ہے وہ اپنی ریاست سے باغی ہو جائے گا، اس کا مخالف ہو جائے گا۔ تو مخلص ہونا یہ سب کے لیے شرط ہے، الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ۔ چوتھا یہ کہ ان کو اچھے مشورے دینا۔ نمبر 5، ان کو غلط کاموں سے روکنا۔ اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو رعایا پر، اور جو بھی رعایا میں عام لوگ ہیں ان پر یہ فرض ہے کہ ان کو روکے، اور اگر منہ پہ بھی کلمہ حق کہنا پڑے تو کہہ دے، لیکن ادب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ۔ ان کے لیے دعا کرنا، اور ان کو جو غلط لوگ ہوں ان کی اطلاع دینا، یہ بھی ضروری ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ بھی حقوق میں سے ہے کہ جو نیچے کے لوگ گڑبڑ کر رہے ہوں تو ان کی اوپر کے لوگوں کو اطلاع دینا کہ آپ کے نیچے کا افسر یہ گڑبڑ کر رہا ہے، یہ بھی حقوق میں شامل ہے۔ تو میں ہمیشہ اس کا اہتمام کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری موت جب آئے تو ہم دین پر ہوں۔ تو ہماری موت کس طریقے سے دین پر آئے گی؟ فرمایا کہ
من فارق الجماعت قید شبر فمات مات میتۃ جاہلیہ، جو اجتماعی نظم سے، مسلمانوں کی ریاست سے ایک بالشت بھی الگ ہوگا اور وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ ہم مل کر رہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کا جو حقوق ہے اس کو ہم ادا کریں۔ بریگیڈیئر صاحب کے لیے ان کے ساتھ جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں یہاں کی صوبائی حکومت سے متعلق، تو ان کی خدمت میں میری یہ درخواست ہے کہ اس وقت اس ملک کو بچانے کے لیے ہم ایک ہونا چاہیے، اور جو مذہبی جماعتیں، دینی مدارس، دینی تحریکیں اور بہت سارے ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، ریاستی ادارے ہیں، ان میں جو بیچ میں ایک فرق ہے، کچھ مسائل ہیں آپس میں، ان کو ہمیں بیٹھ کر ہمیں حل کرنا چاہیے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ 50% تو غلط فہمیاں ہیں، پروپیگنڈے ہیں، افواہیں، سنی باتیں، کوئی ان کی بنیاد اور بیس نہیں، تو ان کو تو آپ 50% کو تو آپ الگ کر دیں۔ 25% ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی مجبوریاں ہیں، ہم اس کو سمجھیں۔ حکومت بھی ایسی نہیں ہے کہ ایک دم کوئی ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے فوراً اس کو ٹھیک کر دے گی، ان کے بھی مشکلات بہت ہیں۔ تو جب ہم ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ان کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ہم مسلسل احتجاج کر کے ملک کو مزید کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی کمزوری کو بھی سمجھیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہماری مشکلات کو، ہماری بھی کوئی مجبوریاں ہیں دینی جماعتوں کی، مدارس کی، تو یہ